پنجاب کے دل لاہور میں ایک خوبصورت خاندان بستا تھا جس کے سربراہ سفید ریش بزرگ سید نور علی رضوی تھے۔ نور علی نہایت متقی ہونے کے ساتھ ساتھ خلق خدا کے ساتھ نہایت عمدہ اخلاق رکھنے والے تھے۔ اسی بنا پر علاقے میں ان کی بہت عزت کی جاتی تھی۔ ان کے 4 پسر اور 3 دختران تھیں۔ بیٹے باپ کی طرح روشن مشال تھے تو بیٹیاں بھی خوب سلیقہ شعار تھیں۔ ان کی شریک حیات سیدہ خدیجہ نقوی بھی ایک کفایت شعار اور خدمت گزار خاتون تھی۔ یوں یہ ہنستا بستا خاندان زمانے کی آلودگیوں سے پاک اور آپس کے تفکرات سے مبرہ تھا۔ نور علی کی ساری اولاد آپس میں پیار کی ایک ڈور سے بندھی تھی، مگر ان میں 2 بھائی فیروز اور پرویز آپس میں یکجاں 2 قالب تھے۔ فیروز صاحب سب سے بڑے اور پرویز صاحب کا بہن بھائیوں میں دوسرا نمبر تھا۔ اس کے بعد 3 بہنیں اور آخر میں پھر 2 بھائی تھے۔ فیروز اور پرویز میں آپس میں اتنی محبت تھی کہ انہوں نے کچھ کہا تو یہ آگے سے بچ گئے، اور ان کے منہ سے کچھ نکلا تو انہوں نے سر آنکھوں پر بٹھایا۔ نور علی نے ان دونوں کی شادی اپنے بھائی سید وجاہت علی رضوی کی صاحبزادیوں سے کی تھی، جو ان کے لیے بہت بخت آور ثابت ہوئی تھی۔ یوں یہ ہنستا مسکراتا خاندان دنیا میں جنت نشین لگتا تھا۔ خاندان بھر کے حسن کو دوبالا کرنے کے لیے اس بہار نے ان کے گلشن میں دستک دی تھی جس کی وجہ سے پورا گلشن لہلہا گیا تھا۔ فیروز صاحب اور نیلوفر کے خوبصورت باغیچے میں کھلنے والا یہ گلاب ان کی زندگی کو گلنار کر گیا تھا۔ ایک نہایت خوبصورت اور خوبرو شہزادہ، سرخ و سفید رنگت، سرخی مائل چمکدار سیاہ بال، دل موہ لینے والی مسکراہٹ، اور سب سے نمایاں چیز اس کی چمکدار نیلی آنکھیں جو اسے اپنے والد سید فیروز علی اور دادا سید نور علی سے ورثے میں ملی تھی۔ مگر ان کی آنکھوں میں اور اس کی آنکھوں میں فرق تھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی چمک اور اتنی گہرائی تھی جتنی نیلے پانیوں کے سمندر میں بھی نہ ہو۔ دیکھنے والا ایسا ڈوبے کہ ہاتھ پاؤں مارنے کا ہوش بھی نہ رہے۔ خاندان بھر سے رشتہ دار اس الماس کو دیکھنے آتے تھے اور دیکھتے ہی رہ جاتے تھے۔ نور علی نے پوتے کی نظر اتاری اور نام رکھا وقار۔ چونکہ وقار کا مطلب ہے ایک ایسی شخصیت جو ہر لحاظ سے کامل ہو، جس پہ کبھی کوئی انگشت نمائی نہ کر سکے، جو عظیم الشان تمکنت والا ہو۔ اسی لیے میں اپنے پوتے کا نام وقار رکھتا ہوں۔ نام کے پرانا ہونے کے اعتراض کو رد کرتے ہوئے نور علی نے وضاحت کی اور مزید گویا ہوئے، میرے بچوں، اچھا نام کبھی بھی پرانا یا اولڈ فیشن نہیں ہوتا۔ نام کا انسانی شخصیت پہ اثر پڑتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرے پوتے کا یہ نام اس میں بامسمہ ہوگا۔ میرا یہ پوتا باوقار انداز سے زندگی جیے گا اور اس خاندان کا نام روشن کرے گا۔ نور علی کے دلائل سن کے کس کی ہمت تھی کہ اعتراض کرتا، سو سب نے خوش دلی سے قبول کر لیا تھا۔ چنانچہ فیروز صاحب کے اس ازرق چشم کہرا کا نام تھا سید وقار فیروز نور علی رضوی۔ فیروز صاحب اور نیلوفر کی زندگی پہلے ہی بہت حسین تھی، ایسے میں وقار کی آمد سے مزید دلکش ہو گئی تھی۔ سید محمد علی یعنی نور علی کا سب سے چھوٹا بیٹا کے بعد گھر بھر میں یہ پہلا ننھا بچہ تھا، تو یہ ننھا بچہ کبھی دادا کے ہاتھوں پہ ہے تو کبھی چچاؤں کے، کبھی پھوپھیاں لیے لیے پھرتی ہیں تو کبھی چچی جو کہ خالہ بھی ہے لے جاتی ہے۔ کھلونے کی طرح سب اس سے کھیل رہے ہیں، اور جب باوجود بہت ضبط کے شہزادہ بھوک سے بلکتا ہے تب جا کے سب کو یاد آتا ہے کہ شہزادے کی ماں اس کی راہ تکتی ہوگی۔ یوں گھر بھر میں سب نے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا رکھا تھا۔ جب وہ 1 سال کا ہوا تو گھر میں رونق مزید بڑھ گئی۔ چلنے تو وہ 3 ماہ قبل ہی لگ گیا تھا، اور بولنا بھی اس نے بہت جلد ہی سیکھا تھا۔ مکمل تو نہیں، البتہ چھوٹے چھوٹے الفاظ جب پیاری سی مسکان کے ساتھ ادا کرتا تو سب صدقے واری ہو جاتے۔ پرویز، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ بہت دنوں کے بعد موقع ملا تو فیروز صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی کو اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ ان کی زوجہ سیدہ نیلوفر اپنی بہن نرجس کے کمرے میں اس سے باتیں کر رہی تھی۔ نرجس اس کی بات سنتے ہوئے 1.5 سالہ وقار کو تھامے ہوئے اسے کوئی نیا لفظ سکھا رہی تھی، اور اسے ہنستے دیکھ وہ دونوں بھی ہنس رہی تھیں۔ جی بھائی کہیے، میں حاضر ہوں، پرویز صاحب نے سینے پہ ہاتھ رکھ کر تھوڑا جھک کے کہا۔ فیروز صاحب مسکرائے۔ آج تمہارا بھائی تم سے کچھ مانگنے آیا ہے پرویز، کیا دو گے؟ کیسی بات کر رہے ہیں بھائی جان، آپ کے لیے تو سب حاضر ہے، آپ کہہ کر تو دیکھیے، انہوں نے بڑے بھائی کے ہاتھ تھام کر کہا تھا۔ پرویز، تم جانتے ہو کہ ہم دونوں کی جوڑی کی لوگ مثالیں دیتے ہیں۔ جی بھائی، ایسا ہی ہے۔ فیروز صاحب کی جانب سے وقفہ ہونے پر پرویز صاحب نے گویا تائید کرتے ہوئے کہا، تو میں یہ چاہتا ہوں پرویز کہ اگر… انہوں نے ایک بار پھر توقف کیا۔
پرویز صاحب نے انہیں بغور دیکھا تھا۔ پہلی بار انہیں بڑے بھائی کی نگاہیں جھکی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ انہیں افسوس ہوا۔ کم آن بھائی، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کا خون، آپ کا ماں جایا، جس نے کبھی آپ کی بات نہیں ٹالی۔ آپ مجھ سے شرما رہے ہیں؟ پلیز کہہ دیجئے۔ اگر کیا؟ یہی کہ اگر تمہارا آنے والا مہمان لڑکا ہوا تو ہم سب تمہاری خوشیوں میں چہار جانب سے شریک ہیں، اور اگر بیٹی ہوئی تو وہ میری ہوگی۔ جی؟ پرویز صاحب نے اپنی سیاہ آنکھیں پھیلائیں۔ وہ شاید ان کی بات کو سمجھ نہیں پائے تھے۔ پرویز، ہم دونوں میں جو خوبصورت تعلق ہے، میں اس تعلق کو مزید گہرا اور مستقل کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس بار پرویز صاحب سب سمجھ گئے تھے۔ مسکرا کر نظریں جھکائیں۔ بڑے بھائی نے باہیں واں کی اور چھوٹے بھائی لپک کر ان کے کھلے بازوؤں میں سما گئے۔ کچھ دن بعد پرویز صاحب اور نرجس کے باغیچے میں بھی ایک کلی نے سر اٹھایا۔ ایک نازک سی پری، سنہری رنگت، کشادہ بڑی بڑی بھوری آنکھیں اور معصوم مسکراہٹ۔ فیروز صاحب اور نیلوفر بھی اپنے گل بدن کو لیے اس نیم واہ کلی کو دیکھنے آئے تھے۔ فیروز صاحب اور پرویز صاحب کی خوشی دیدنی تھی۔ بچی پنگھوڑے میں تھی۔ 2 سالہ وقار ماں کی گود سے ہمک ہمک کر اسے دیکھ رہا تھا اور اپنے ننھے سے ہاتھ سے اس کی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ ماں دیکھ کر مسکرائی اور اسے زمین پہ پنگھوڑے کے پاس چھوڑ دیا۔ وقار اس کے قریب آیا، پنگھوڑے پہ لگے کھلونے کو ہلایا۔ بچی دیکھ کر مسکرائی۔ وہ اس کے پنگھوڑے کے گرد چکر لگا رہا تھا اور کبھی کبھی لٹکتے خوبصورت کھلونے کو ہاتھ سے ضرب مارتا تو وہ چنچناہٹ کی آواز دیتا۔ گھر آئے مہمانوں میں سے کسی کا ان پہ دھیان نہ تھا سوائے نیلوفر کے۔ وہ بہت توجہ سے بیٹے کا کھیل میں محو ہونا دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کس کے ساتھ کھیل رہا تھا، پنگھوڑے کے ساتھ چکر کاٹ کے، اس پہ بنے کھلونے کے ساتھ، یا ننھی بچی کے ساتھ۔ چلتے چلتے وہ اس کے سامنے آ کر رک گیا تھا۔ نیلوفر بدستور اسے دیکھ رہی تھی۔ لوگوں کی گپ شپ میں اس وقت اسے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اگر کسی شخص میں دلچسپی تھی تو وہ تھا اس کا بیٹا، جو اس نو مولود بچی کے سامنے آ کر رک گیا تھا۔ اس نے ہاتھ سے کھلونے پر ضرب لگائی۔ وہ معصوم کھل کر مسکرائی۔ وقار کے منہ سے نکلا، فرا؟ اوہ ماں تمہارے قربان۔ نیلوفر کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ سب کی توجہ اس کی جانب ہوئی، جس نے لپک کر وقار کو اٹھا لیا تھا۔ نرجس گھبرا کر اٹھی۔ نیلوفر اپنے بیٹے کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا نیلو؟ سب ٹھیک ہے؟ فیروز صاحب نے بچی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، مبادا وقار نے بچی کو مارا ہو۔ بولیے نا آپی جان، کیا ہوا؟ نرجس نے بے تابی سے پوچھا تھا۔ وہ نیلوفر نے فیروز صاحب کی جانب دیکھا۔ سب اس کے چہرے پہ خوشی کی لہر دیکھ کر حیران تھے اور راز جاننے کو بے تاب۔ وہ میرے چاند نے اپنی چاندنی کا نام رکھا ہے، اس نے آہستہ سے بتایا۔ سچ؟ وقار نے؟ کیا نام؟ ارے بتائیے نا بھابھی جان۔ پرویز صاحب کی بے چینی دیدنی تھی۔ ان کی ماں خدیجہ دیکھ کر مسکرائیں۔ نور علی نے بھی تبسم کیا۔ بتاؤ مما کی جان، کیا نام رکھا ہے آپ نے اپنی کزن کا؟ بولو بولو۔ نیلوفر نے وقار کو پچکارتے ہوئے پوچھا تھا، مگر وہ ایک بار پھر نیچے اترنے کو مچل گیا تھا اور ماں کی گود سے نیچے کو لٹک گیا تھا۔ ماں نے مسکرا کر دوبارہ سیدھا کیا۔ وہ پھر بے جان سا ہو کر جھول گیا۔ سب اس کی شرارت پہ ہنس ہنس کے بے حال ہو گئے تھے۔ نیلوفر اس کے ساتھ کھیلنے لگی۔ یہ اس کا سر اٹھا کر سینے سے لگاتی اور وہ جھٹ اپنا سر زمین کی طرف پھینک لیتا۔ نیلوفر بے اختیار ہو کر اسے بوسے دینے لگی تھی اور ساتھ ہنستی جاتی تھی۔ پھر اس نے نظر بد کی دعا پڑھ کر پہلے اس پہ پھونک ماری، پھر نومولود پہ۔ بتاؤ نا مما کی جان، آپ نے ابھی کیا کہا تھا؟ میرا بچہ بولو نا۔ اس نے دوبارہ اسے سیدھا کیا۔ چھوٹی سی عمر میں بھی سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت اس میں خوب تھی، چنانچہ وہ بھی اب ضد چھوڑ کے سیدھا ہو گیا تھا، مگر بولا کچھ نہیں تھا۔ طفولیت کی عمر میں بھی نہ جانے اس میں نخرہ تھا یا کچھ اور، سیکھے ہوئے الفاظ بھی موڈ میں ہی ادا کرتا تھا، زیادہ تر خاموش رہتا تھا اور خاموشی ہی میں پورے گھر میں بھاگتا دوڑتا رہتا تھا۔ بولو نا میرے چاند، کیا کہا تھا ابھی؟ نیلوفر نے اس کے منہ سے اس کی انگلی نکال کر ایک بار پھر دلار بھرے انداز میں پوچھا۔ وہ ماں کو دیکھ کر مسکرایا۔ سامنے کے 2 چوڑے دانت باقی دانتوں کی نسبت مسکرانے پہ زیادہ نمایاں ہوتے تھے۔ اس کی مسکراہٹ پہ وہ 100 جاں سے نثار ہوئی تھی۔ فرح، اس نے کہا اور ایک بار پھر ماں کی گود میں جھول گیا۔ کمرے میں تالیاں بج گئی۔ وہ اب آواز سن کے سیدھا ہو گیا تھا اور سب کو تالیاں بجاتے دیکھ کر وہ بھی ننھے ہاتھوں سے تالی بجانے لگا۔ فرح، کتنا پیارا نام ہے نا؟ نرجس نے خود ہی اپنے ادا کیے نام کا لطف لیتے ہوئے پرویز صاحب کی جانب دیکھا۔ ہاں بالکل، پرویز صاحب نے زوجہ کی تائید کی۔ ٹھیک ہے، فرح ہی ہوگا میری بچی کا نام۔ آفٹر آل وقار میرا بیٹا ہے اور فرح میری بیٹی۔
مجھے نام پسند ہے، نرجس نے رضامندی کا اظہار کیا۔ وقار نے اس کی جانب ہنس کر دیکھا۔ سیدہ فرح پرویز نور علی رضوی کھل کر مسکرائی۔ اوہ واو بابا جان، ہاؤ سویٹ آف یو۔ عباس تو اسکرین میں یہ منظر دیکھ کر نہال ہی ہو گیا تھا۔ فرح مسکرائی۔ وقار نے بیٹے کو تنبیہی نگاہوں سے دیکھا۔ اس نے اچھے بچوں کی طرح منہ پہ انگلی رکھی۔ منظر ایمپرر آف ونڈرز کی اسکرین میں بحال ہوا۔ کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایمپرر آف ونڈرز کا تفصیلی تذکرہ آئندہ آنے والی ایک ساتھ میں کیا جائے گا۔ السلام علیکم ماما۔ اسکول سے گھر آتے ہی اس نے سلام کیا اور آتے ہی صوفے پہ دھڑام سے گرنے کے سے انداز میں بیٹھا۔ سرخ و سفید چہرہ غصے کی وجہ سے مزید سرخ ہو رہا تھا۔ وعلیکم السلام میرا چاند۔ اپنے لاڈلے کی آواز سن کے ماں سارے کام چھوڑ کے اس کی جانب لپکی تھی۔ بیگ اتارا اور پسینہ پسینہ ہوئے چہرے کی ڈھیروں بلائیں لے لی تھی۔ آپ کے بابا کہاں رہ گئے؟ بیرونی دروازے کو دیکھتے ہوئے اس نے بیٹے سے پوچھا تھا۔ وہ پھر چلے گئے، لہجے میں ناراضی سی تھی۔ نیلوفر نے چونک کر بیٹے کو دیکھا۔ اس کا چہرہ تب بھی غصے سے لال بھبوکا ہو رہا تھا جب وہ اندر آیا تھا۔ اس وقت اس نے نظر انداز کیا تھا مگر اب وہ اسے نظر انداز نہ کر پائی تھی۔ کیا ہوا میرا چاند؟ کیا کچھ ہوا ہے اسکول میں؟ دن کیسا گزرا؟ وہ اس کے پاس صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ بالکل اچھا نہیں گزرا ماما، بہت برا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ وہ ایسی ہی تھی، بیٹے کی چینک سن کے پریشان ہونے والی اور پھر آنسو بہانے والی۔ ماما کیا بتاؤں، ایک ہی تو دوست ہے اسکول میں، وہ بھی چھٹی پہ تھی، کھیلنے کے لیے کوئی تھا ہی نہیں۔ شدید نروٹھے پن سے اس نے بتایا۔ کون سی دوست؟ نیلوفر ذہن پہ زور ڈالنے لگی کہ آیا وقار کی کون سی دوست ہے، وہ بھی لڑکی؟ ارے میں فرح کی بات کر رہا ہوں، کوئی بھی نہیں تھا مجھ سے کھیلنے۔ قبل اس کے کہ وہ بات کو مکمل کر پاتا، ماں کا کہا سن کے حیران ہوا۔ میرا نہیں خیال کہ اس میں کچھ ہنسنے والا تھا۔ ماں کو لگاتار ہنستے دیکھ وہ کچھ الجھا۔ نہیں، کچھ بھی ہنسنے والا نہیں تھا، نیلوفر نے تسلی دینے کے سے انداز میں کہا۔ البتہ مسکراہٹ ابھی بھی اس کے ہونٹوں سے جدا نہیں ہو پا رہی تھی۔ یوں لگتا تھا پھر سے زور سے ہنس دے گی۔ اپنی ماں کی اس پراسرار سے انداز پہ وہ مزید الجھن کا شکار ہو رہا تھا، مگر ماں کا چہرہ دیکھ کر وہ جان گیا تھا کہ وہ اسے کچھ نہیں بتائے گی، سو چپ چاپ اپنے کپڑے لیے واش روم چلا گیا۔ ماں نے فون کان کو لگایا۔ یہ گرمیوں کا تقریباً اختتام تھا اور لاہور کی سڑکیں بوجہ موسم خزاں کے سنہری ہو گئی تھیں۔ ایسے میں جب ہوا کا کوئی آوارہ جھونکا بے جان اور اداس پتوں سے اٹکھیلیاں کرنے کی کوشش کرتا تو وہ اداس اور بے جان برگ شجر سے علیحدگی اختیار کر کے گول گول گھومتے ہوئے زمین پہ آ پڑتے اور پھر ابدی نیند سو جاتے۔ سینکڑوں سنہری پتے لہراتے بل کھاتے نیچے کی طرف آتے تو جادو کا سا گما ہوتا تھا۔ یہ منظر دیکھنے میں جہاں بہت ہی بھلا لگتا ہے، وہی انسان کو زندگی کی بے ثباتی کا درس بھی دیتا ہے۔ مگر قدرت کا قانون یہی ہے، جس نے دنیا میں آنا ہے چاروں ناچاروں سے واپس بھی جانا ہے۔ میرا چاند لنچ تیار ہے۔ وقار نماز سے فارغ ہوا تو ماں نے میز پہ کھانا چنتے ہوئے آواز دی۔ نماز چھوڑنے کی اجازت گھر بھر میں کسی کو بھی نہ تھی۔ نور علی اگر کسی بات پہ سختی سے پیش آتے تھے تو وہ نماز کی پابندی تھی، جس کے لیے کوئی روح رعایت نہ تھی۔ نتیجتاً ان کی اگلی تمام نسلوں میں نماز کی عادت پختہ ہو گئی تھی۔ وہ خاموشی سے آ کے میز سے کرسی کھینچ کر اس پہ بیٹھ گیا تھا۔ کیا؟ نگاہوں کی تپش محسوس ہونے پہ اس نے چہرہ اٹھا کے دیکھا۔ والدہ صاحبہ کو اپنے تئیں مسکرا کر دیکھتے پایا۔ وہ شباہت میں بالکل باپ کی کاپی تھا۔ سرخ و سفید رنگت، سیاہ ریشمی بال اور اس پہ ماتھے پہ ایک خوبصورت سا پف جو کبھی ہوا سے جھومتا تو بہت دیدہ زیب لگتا، سرخی مائل لب اور چمکیلی فیروزی نیلی آنکھیں۔ مگر عادات میں وہ دادا نور علی جیسا تھا، سنجیدہ، خاموش طبع اور باتیں معصومیت میں بھی 90 سالہ شخص جیسی۔ عادات میں بچپن ہی سے نخرہ موجود تھا۔ اچھی عادات کی بات کی جائے تو ان میں بے ضرر شرارت کرنا، کھیل میں ہم عمروں کو مارنے نوچنے کی عادت نہیں تھی، بلا وجہ روتا دھوتا نہیں تھا، ماں باپ کی بات مانتا تھا، اور اگر بات کریں اس کی بری عادات کے متعلق تو خامیوں سے مبرہ کون سا شخص ہے؟ مگر اس کی جس عادت پہ فیروز صاحب اور نیلوفر پریشان ہوتے تھے وہ اس کا کبھی کبھی بے حد عجیب رویہ دکھانا تھا۔ عموماً وہ شرارت نہیں کرتا تھا اور نہ ہی ضد کرتا تھا، مگر کبھی کبھار وہ ایسی بے جا ضد کرتا کہ دونوں حیران رہ جاتے کہ اس کی اچھی بلی عقل کو کیا ہو گیا ہے۔ مثلاً اگر آپ کا بیٹا جو سمجھدار بھی ہو آپ سے ٹاپس مانگتا ہے یا لہنگا مانگے گا یا چوڑیوں کی فرمائش کرے گا تو یقیناً آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسی عجیب مانگ ہے۔ وقار کچھ پلوں کے لیے ایسی ضد کر بیٹھتا تھا اور پھر
کچھ ہی پلوں کے بعد بالکل ایسے نارمل ہو جاتا تھا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ دونوں اس کی اس عجیب حرکت کو دیکھ کر سخت حیران رہ جاتے تھے، گو کہ اب تک ایسا بہت کم ہوا تھا۔ کیا؟ ماں کو اس قدر دلجمی سے خود کو دیکھتے پا کر اس نے پوچھا تو وہ چونک کر سوچوں کے حصار سے باہر آئی۔ تو آپ آج سارا دن بور ہوئے؟ جی ہاں، اس نے اداس سا منہ بنایا۔ کیونکہ فرح نہیں آئی تھی؟ جی ہاں، مگر دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ سوال کی تکرار پہ یوں ہی خجل سا ہو گیا تھا۔ کیونکہ اب اس کا مداوع ہو جائے گا، نیلوفر نے اس کے رخسار ہولے سے چھو کر مسکرا کر کہا۔ سچ ماما؟ کیسے؟ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ ایسے، اس نے کھڑکی کی جانب اشارہ کیا جو باہر کوریڈور میں کھلتی تھی۔ کوریڈور سے بالکل سامنے ٹیرس تھا اور ٹیرس سے کچھ پیچھے سیڑھیاں تھیں۔ سیڑھیوں سے دونوں ماں بیٹی چلتی ہوئی کھڑکی سے نظر آ رہی تھیں۔ اس منظر کو دیکھتے ہی وقار کے چہرے پہ خوشی کی لہر کو بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔